السلام علیکم ناظرین. سال 2023 کے آخری 3 مہینے اکتوبر، نومبر اور دسمبر برجوزہ یعنی جیمنائی زوڈک سائن سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے کیسے ہوں گے؟ سال کی اس آخری سہ ماہی میں آپ کو کن میدانوں میں سکسیس حاصل ہو سکتی ہے؟ زندگی کے کن شعبوں میں آپ اپنی صلاحیتوں اور ایبلٹیز کے بلبوتے پر ترقی کی منازل کو طے کر سکتے ہیں؟ آپ کی محبت کی زندگی، روزگار، نوکری، کام کاج اور کاروبار کے معاملات میں کیسی صورتحال رہے گی؟ اکتوبر، نومبر اور دسمبر کیسی پازیٹیو یا نیگیٹو تبدیلیوں کا باعث ہو سکتے ہیں؟ کون سا پلانٹ اس سہ ماہی میں اپنی اوج یافتہ منزل پر گردش کرتے ہوئے آپ کی زندگی کے اہم شعبوں میں آپ کو کامیابی دلوا سکتا ہے؟ تمام تر معلومات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اپنی اکتوبر، نومبر اور دسمبر کی منتھلی ہوروسکوپ جاننے سے پہلے ہمارا چینل فیض عالم ٹی وی سبسکرائب کرنا مت بھولیں. معزز جوزا خواتین و حضرات، اکتوبر، نومبر اور دسمبر کے مہینے 2023 کے اختتامی 3 ماہ ہیں اور ان کے بعد ایک نیا سال شروع ہونے جا رہا ہے. آپ کا ذاتی سیارہ مرکری ان آخری 3 مہینوں میں 13 دسمبر سے 31 دسمبر تک ریٹروگریڈ کی حالت میں پرجدی میں ہوگا. البتہ اس سے پہلے اکتوبر سے نومبر تک مرکری برج میزان، عقرب اور قوس سے سفر طے کرنے کے بعد 1 دسمبر کو برجدی میں داخل ہوگا. یہاں 13 دسمبر کو سال کی آخری اور چوتھی رجت کو شروع کرے گا. 22 اکتوبر سے 10 نومبر تک کے دن مرکری آپ کے زائچے کے چھٹے گھر میں قیام پذیر رہے گا. برج عقرب میں عطارد کا قیام اوج یافتہ حالت میں ہوگا، جس سے بیمار جوزا خواتین و حضرات کو صحت کے مسائل سے چھٹکارا حاصل ہوگا. صاحب خانہ کی جانب سے آپ کو مالی مدد ملے گی. نوکر چاکر اور ماتحت کام کرنے والے افراد کی جانب سے آپ کو کوئی فائدہ مل سکتا ہے. شریک حیات یعنی لائف پارٹنر سے شادی شدہ افراد کو کسی معاملے میں مدد حاصل ہوگی. مرکری کا اوج آپ کے روپے، پیسے اور دولت کے نظام کے لیے بھی عام ہوگا. اوج یافتہ حالت میں مرکری آپ کو بلند ہمتی عطا کرے گا. آپ پیسے کے حوالے سے اچھے حساب کتاب کرنے والے ہوں گے. اگر آپ کے پیسے کا نظام نظم و ضبط سے خالی ہے اور اخراجات اور انکم کے درمیان توازن قائم نہیں ہو رہا تو 22 اکتوبر سے 10 نومبر تک کے دن اس حوالے سے عام ہوں گے. ان دنوں میں آپ اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر اچھی خاصی دولت کمانے کے قابل ہوں گے. اس کے علاوہ ان 3 مہینوں میں 22 نومبر سے 23 دسمبر تک کے دن آپ کے لیے بہت اہمیت اختیار کر جائیں گے. ان دنوں میں آپ کا محبت کا گھر خوب طاقت اور قوت میں ہوگا. 7ویں گھر میں سورج 22 نومبر کو داخل ہوگا، جو محبت اور شادی کے معاملات میں پریشان جیمنائز افراد کے لیے خوشیوں بھرا پیغام لے کر آئے گا. 22 نومبر سے 22 دسمبر تک کے دنوں میں آپ کی محبت کی زندگی میں آپ کو کامیابی حاصل ہوگی. آپ اگر شادی کرنے کے خواہش مند ہیں تو ان دنوں میں آپ کی شادی کے امکانات بہت زیادہ دکھائی دیتے ہیں. میاں بیوی کے درمیان دوریوں کو ختم کرنے، جداگانہ زندگی کے بجائے ایک فیملی سسٹم میں زندگی گزارنے اور تعلقات کو از سر نو شروع کرنے کے حوالے سے یہ وقت آپ کی معاونت کرے گا. سورج برج قوس میں فرح کی حالت میں ہوتا ہے، جو رومانوی معاملات میں آپ کی اہمیت کو بڑھائے گا. آپ کا کوئی چاہنے والا اور آپ سے محبت کرنے والا آپ سے اظہار محبت کر سکتا ہے اور بات محبت سے بڑھ کر شادی کی طرف جا سکتی ہے. اچھے رشتے کی تلاش میں رہنے والے، منگنی وغیرہ کرنے کے خواہش مند افراد، شادی اور دیگر ایسی رسومات کے لیے یہ وقت آپ کے لیے سال کا ایک بیسٹ وقت ثابت ہوگا. 8 نومبر سے 4 دسمبر تک کا سبھی آپ کے لیے خوشخبریوں کا وقت ہوگا. ان دنوں میں زہرہ برج میزان میں قیام پذیر ہوگا، جو 5ویں گھر کا حکمران ہونے کے ناطے آپ کو خوش قسمتی دے گا اور مالی مدد کا باعث بنے گا. ایسے جوزا خواتین و حضرات جو بے اولاد ہیں، آپ کو ان دنوں میں اولاد پیدا ہونے کے حوالے سے خوشخبری مل سکتی ہے. صاحب اولاد افراد کو بھی اولاد کی جانب سے خوشیاں نصیب ہوں گی. 8 دسمبر سے 22 دسمبر تک کے دن زہرہ اور سورج کے مثبت اثرات کے دن ہوں گے، جن میں منگنی وغیرہ، رشتہ طے کرنے اور شادی کے معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے مثبت اثرات کے دن ہوں گے. زہرہ کا برج میزان میں قیام آپ کو قسمت آزمائی کے معاملات میں بھی فوائد دلوانے کا باعث ہوگا. آپ کا نام بڑھے گا، آپ کے تعلقات بڑھیں گے، آپ کی ریپوٹیشن اور شہرت میں اضافہ ہوگا. آپ عام روٹین سے ہٹ کر زیادہ لوگوں سے ملیں گے. آپ کو ان 3 مہینوں میں انٹرٹینمنٹ کے کافی مواقع میسر آئیں گے. اولاد کے ساتھ وقت گزارنے کا اچھا خاصا موقع ملے گا. 11 اکتوبر کو پلوٹو آپ کے حیات نو کے گھر میں اپنی رجت کو ختم کر رہا ہے. یہ اکتوبر کے آغاز میں ہی آپ کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہوگی، جس سے آپ کے روحانی معاملات، سسرالی رشتہ داروں سے تعلقات
اور کسی نئی شروعات کے حوالے سے تاخیر، التوا اور پریشانیوں کا خاتمہ ہوگا۔ پلوٹو کی رجت سے واپسی آپ کے اندر اٹھنے والے طوفان کو کنارہ دینے کا باعث ہوگی۔ آپ کے ایسے کام جو آپ کرنا تو حد سے زیادہ چاہتے ہیں لیکن کوئی راستہ نہیں بن پا رہا کہ کیسے کیے جائیں، تو ایسے معاملات میں آپ کی نا امیدی ختم ہوگی اور آپ کے لیے راستے بنتے جائیں گے۔ آپ کو اندرونی سٹیبلٹی حاصل ہوگی، جلد بازی کا عنصر ختم ہوگا، آپ کا خود پر بھروسہ بڑھے گا۔ دوسروں کی آپ کے بارے میں کیسی سوچ ہے اور آپ کے بارے میں وہ کیا باتیں کرتے ہیں، آپ ان تمام باتوں اور سوچوں کو بالائے طاق رکھ کر آگے بڑھیں گے۔ کاروباری دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے 2023 کی یہ آخری سہ ماہی آپ کے لیے اچھی ثابت ہوگی۔ پروفیشنل زندگی میں پھیلی مایوسی اور بیکارگی کا خاتمہ ہوگا۔ اگر آپ کوئی رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں یا گائیڈنس لینا چاہتے ہیں تو 10 اکتوبر سے پلوٹو کا مستقیم حالت میں آنا آپ کو مشورہ دیتا ہے کہ روحانی رہنما اور گائیڈ کی تلاش جاری رکھیں۔ امید کی جاتی ہے کہ جلد ہی آپ کو آپ کی منزل مقصود مل جائے گی۔ پیر و مرشد اور روحانی استاد سے ملنے کے خواہش مند افراد کی خواہش 11 اکتوبر کے بعد سے پوری ہو سکتی ہے۔ دراصل آپ 11 اکتوبر کے بعد زیادہ مضبوط، روحانی اور سیدھے ٹریک پر ہوں گے، جس سے آپ کو فطرت کی طرف سے بھی گائیڈنس حاصل ہوتی رہے گی۔ 11 اکتوبر سے آپ میں کچھ بننے کی لگن شدت سے زیادہ کثیر ہو سکتی ہے۔ البتہ روحانی زندگی میں آپ کو مشتری اور یورانس کا ریٹروگریڈ سخت محنت کے بعد بھی نتائج دلوانے میں رکاوٹ بنتا رہے گا۔ روحانی امور کے گھر میں مشتری اور یورانس کی رجت ان آخری 3 مہینوں میں جاری رہے گی، جس سے آپ کو روحانی زندگی میں غیر متوقع مشاہدات سے واسطہ پڑ سکتا ہے۔ آپ میں کوئی غیر معمولی خواہش بھی پیدا ہو سکتی ہے اور یکسر تبدیلی کا رجحان بھی جنم لے سکتا ہے۔ ان معاملات میں آپ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوگی۔ بنا استاد کے کوئی بھی روحانی عمل شروع مت کریں۔ دوران عمل اپنی حفاظت اور سلامتی کا بندوبست کر لیں۔ مخصوص صدقات و خیرات کو ضرور ادا کریں۔ 4 نومبر کو زول اور 6 دسمبر کو نیپچون برج ہوت میں اپنی رجت کو ختم کر رہے ہیں۔ یہ دونوں ڈائریکٹ ٹرانزٹس آپ کی کاروباری زندگی اور پروفیشنل لائف میں بند گرہوں کو کھولنے کا باعث بنیں گے۔ طویل مدتی معاہدے کرنے، کاروبار کو وسعت دینے اور انکریز کرنے کے حوالے سے 4 نومبر کے بعد کے دن اچھے ہوں گے۔ آپ کو اپنی محنت کا صلہ ملے گا۔ ماضی میں کی ہوئی کسی کاروباری انویسٹمنٹ سے بھی منافع مل سکتا ہے۔ 4 نومبر کے بعد نوکری کی تلاش میں رہنے والے جوزا افراد کے لیے بھی اچھے ہوں گے۔ نوکری ملنے کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ پروفیشنل زندگی میں دھوکے باز لوگوں، فراڈیوں اور سازشی عناصر سے نجات حاصل ہوگی۔ کاروباری بندشوں کا خاتمہ ہوگا اور آپ کے ارد گرد خوشگوار ماحول پیدا ہوگا۔ بیرون ملک سفری معاملات اور تعلیمی معاملات کے حوالے سے یہ 3 مہینے تھوڑے ڈل نظر آتے ہیں۔ ان گھروں میں کوئی سیارہ قوت میں نہیں ہوگا۔ البتہ 22 نومبر سے 22 دسمبر تک کے دنوں میں اندرون ملک قریبی سفر کا پروگرام بن سکتا ہے۔ ویزے کے حصول کے لیے یہ دن اچھے دن ثابت ہوں گے۔ اور ایسے نوجوان لڑکے لڑکیاں جو اسٹوڈنٹ ہیں، آپ بھی 22 نومبر سے 22 دسمبر تک کے دنوں میں سورج کی فرح کی حالت سے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ دکھائیں گے۔ معزز جیمنائی خواتین و حضرات، اکتوبر، نومبر اور دسمبر پچھلی سہ ماہی سے مختلف ہوں گے۔ اکثر سیارے ان 3 مہینوں میں اپنی الٹی گردش کو ختم کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور ان کے اثرات آپ کی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی طرف چل پڑیں گے۔ البتہ آپ کو اپنی ذات پر کام کرنے کی ضرورت ہوگی۔ شکست کے خوف کو دل سے نکال کر آگے بڑھیں۔ زندگی کو محنت اور لگاتار سٹرگل سے اپنے لیے آسان بنانے کی کوشش کریں اور جہاں تک ہو سکے اپنی ضروریات پر اکتفا کریں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، انسان جو زندگی میں سٹرگل کرتا رہتا ہے اسے روا نہیں کہ اینٹ گارے اور پتھر پر اپنی محنت کی کمائی ہوئی جمع پونجی خرچ کر دے۔ حالانکہ ان پیسوں سے بہت ساری قیمتی چیزیں خریدی جا سکتی ہیں۔ آپ کو رزق و روزی، غم اور خوشی اور دنیا کے دکھوں کے معاملے میں صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے اور اس میں رہنے کے دن تھوڑے ہیں اور پھر ہر نعمت کا حساب لیا جائے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔